بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت نے سود کی ممانعت کو بیان فرمایا جو لوگ سود کھاتے ہیں کل قیامت والے دن انہیں اٹھایا جائے گا۔ اس حالت کے اندر وہ کل قیامت والے دن اٹھیں گے کہ لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، کہ جیسے کسی شخص کو کوئی جن چمٹ جاتا ہے اس کے بعد جو حالت اس انسان کی ہوتی ہے کل قیامت والے دن سود خوروں کی بھی وہی حالت ہوگی۔ یعنی چل کر میدان حشر میں پہنچنے کی کوشش تو وہ کریں گے، لیکن جیسے وہ کھڑے ہوں گے گر جائیں گے، پھر وہ چلنے کی کوشش کریں گے لیکن گر جائیں گے۔ کیوں؟ ان کے دماغ کے اوپر بوجھ ہوگا۔ جیسے انسان کو جن چمٹ جاتا ہے، انسان اپنے حواس کھو بیٹھتا ہے، ایسے ہی سود خور کل قیامت والے دن اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھیں گے۔ حالانکہ روایات کے اندر آتا ہے کہ جیسے ہی آواز دینے والا آواز دے گا کہ ایتھا العظام البالیہ واجسام الفانیہ قوموا الی ربکم، اے بوسیدہ ہڈیوں اور اے فنا ہونے والے جسموں، قوموا الی ربکم، اٹھو اور دوڑ لگاؤ اپنے پروردگار کی طرف۔ اس وقت کوئی بھی باقی نہیں رہ سکے گا رب کی برگاہ میں جانے میں، سارے کے سارے دوڑ لگائیں گے اللہ کی طرف، لیکن جو سود خور ہوں گے وہ چل نہ سکیں گے، ان کے بس میں نہ ہوگا کہ وہ چل کر جائیں، وہ کبھی گریں گے کبھی اٹھیں گے، اسی طرح وہ میدان حشر میں پہنچیں گے۔ اور تو اور احادیث مبارکہ کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود خوروں کی مذمت بیان کی۔ فرمایا کہ جو سود ہے اس کے 70 درجے ہیں، ایسرھا، اس میں سب سے جو ہلکا درجہ ہے گناہ کے اعتبار سے، اینکح الرجل امہ، کہ انسان اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ اس سے بڑھ کر سود کا کیا گناہ ہو سکتا ہے؟ یعنی انسان اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے، یہ برابر ہے 1 روپیہ سود کھانے کا۔ تو آپ خود سوچیں جو لوگ لاکھوں روپے کروڑوں روپے سود کھا رہے ہیں ان کی کیا حالت ہے۔ تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کئی زیادہ ہیں، تفصیل سے بیان کرنے کا وقت نہیں۔ اور جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 روپیہ سود کھانا ایسا ہے گویا کہ 36 مرتبہ زنا کرنا۔ خود سوچ لیں کہ آج مسلمانوں کی حالت کیا ہو رہی ہے۔ مسلمانوں کے ممالک میں سے کئی ممالک ایسے ہیں جو بغیر سود کے چلتے ہی نہیں۔ اپنے ملک کی آپ حالت دیکھ لیں کہ آج اگر آپ سود کو بند کر دیں تو کیا آپ کا ملک چل سکتا ہے؟ آج غیر مسلموں نے مسلمانوں کی حالت یہ کر دی کہ بغیر سود سے چل ہی نہیں سکتے۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو اٹھا کر دیکھیے، رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں اور امت مسلمہ کی حالت کیا ہو گئی ہے۔ اور تو اور اللہ نے قرآن کے اندر سورہ بقرہ کے آخر کے اندر فرما دیا کہ اگر تم سود کھانے سے باز نہیں آتے تو خوب سن لو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کیا اس سے پہلے بھی کبھی کسی نے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ جیتی ہے؟ تو جب اللہ اور اس کے رسول سے جنگ نہیں جیت سکتے تو پھر سود کھانے کو کیوں نہیں چھوڑتے؟ یہ سود لگتا تو ایسا ہے کہ مال کے اندر بڑھوتری کر رہا ہے، مال کو بڑھا رہا ہے، حقیقت کے اندر ایسا نہیں۔ حقیقت کے اندر یہ مال کو کم کر رہا ہے۔ اللہ خود فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ سود کو مٹاتا ہے، صدقات کو بڑھاتا ہے۔ تو جو مال دینے والا ہے، آپ کو پیدا کرنے والا ہے، جب وہ کہہ رہا ہے کہ سود گھٹتا ہے تو ہم کیسے سمجھ لیں کہ سود بڑھ رہا ہے؟ سود کے گھٹنے کی صورت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مثال کے طور پر 1 لاکھ روپے کے اوپر آپ 10,000 روپے سود لیتے ہیں تو خدا نخواستہ پریشانیاں بھیجنے والا بھی اللہ ہے، مصیبتیں بھیجنے والا بھی اللہ ہے، راحت اور سکون دینے والا بھی اللہ ہے۔ آپ کا بیٹا جا کر کسی جگہ پر لگ جاتا ہے، حادثہ اس کے ساتھ پیش آ جاتا ہے، وہ 10,000 آپ نے سود کے لیے اب بیٹے کے اوپر کتنے لگائیں گے؟ 50,000 لگائیں گے، 1,00,000 روپے لگائیں گے، تو کچھ بچا آپ کے پاس نہیں۔
وہ جو 10,000 سود کا تھا اس نے حلال 1,00,000 روپے کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ تو لہٰذا سود کا پیسہ کبھی بچ نہیں سکتا۔ اپنی زندگیاں مت تباہ و برباد کریں۔ جب آپ حرام کا پیسہ اپنی اولاد کے اوپر لگائیں گے تو وہ اولاد آپ کی کبھی بھی فرما بردار نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا سود اگر کوئی کھا رہا ہے تو اسے چھوڑ دے۔ اللہ خود فرماتے ہیں فَانْتَهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ، جو کچھ پہلے ہو گئے جسے پتہ نہیں تھا کہ سود کا اتنا بڑا گناہ ہے، اللہ معاف کرنے والی ذات ہے، اللہ معاف فرما دیں گے۔ لیکن اس کے بعد اگر جو کوئی پھر دوبارہ سود کھا رہا ہے اس چیز کے پتہ چلنے کے بعد بھی، تو وہ خوب سن لے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار کھڑا ہوا ہے، اور کبھی بھی کسی نے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ نہیں جیتی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔